اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت 200 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ کو چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ کو چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیے نزع اور نزغ یہ دو ملتے جلتے مادوں والے دو لفظ ہیں، ان میں صرف عین اور غین کا فرق ہے۔ نزع کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، والنازعات غرقا، یہاں اسی معنی میں یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور نزغ اس کے معنی آتے ہیں کچوکا لگانا، اکسانا، اور اسی طرح آسان الفاظ میں ہم وسوسہ ڈالنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بشریت کے تقاضے کی بنا پر کبھی طبیعت میں اشتعال اور غصہ آ ہی جائے تو فوراً بھاپ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، یہ شیطان کی جانب سے ایک چوک ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ کو چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ در حقیقت یہ آیت بھی پہلی آیت کے مضمون کو ہی مکمل کر رہی ہے، کیونکہ پہلی آیت میں جو ہدایت کی گئی تھی کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں سے درگزر سے کام لیں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ بات انسانی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ دشوار اور سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایسے موقع پر اچھے بھلے انسان کو بھی شیطان غصہ دلا کر لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو گویا کہ ایسی اس میں جو ہدایت کی گئی ہے اس سے پہلی آیت میں تو یہ اسی مضمون کو مکمل کر رہی ہے۔ اگلی آیت نمبر 200 بھی کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں سے درگزر سے کام لیں اور برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ بات انسانی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور دشوار ہے۔ بسا اوقات ایسے موقع پر اچھے بھلے انسان کو بھی شیطان لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے موقع پر غصے کے اثرات زیادہ مشتعل ہو جائیں، زیادہ بھڑک جائیں، زیادہ بھڑکتے ہوئے نظر آنے لگیں تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ لیں۔ حدیث میں ہے، اور یہ حدیث ابن کثیر نے کئی جگہ بیان کی ہے کہ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو کہہ لے یا پڑھ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے۔ فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان آیتوں میں غصہ دلانے والوں سے عفو اور درگزر اور برائی کے بدلے
میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ جہاں پر عفو اور درگزر اور برائی کے بدلے بھلائی سے دینے کی ہدایت کی گئی ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت بھی فرمائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص دلچسپی اور خاص لگاؤ ہے۔ جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے، شیطان اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور بڑے سے بڑے بردبار باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حدود سے باہر نکال دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے، اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے پناہ طلب کریں۔ یہی مقصد ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 201 میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہے ان کو جب کوئی برائی کا خیال آتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں جن کے اندر تقوی ہے ان کو جب کوئی برا خیال آتا ہے، برا خیال چھوتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں۔ یعنی تقوی والے جو لوگ ہیں اپنی فکر اور عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں اور کبھی عارضی طور پر غفلت یا شیطان کے اثر سے کوئی منفی اثرات دل اور دماغ میں ظاہر ہوتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکری والدعائی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ، یعنی میرے دل پر کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں صرف مضمون کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، ورنہ جس حجاب کا حضور نے ذکر کیا ہے ہم نہ تو اس کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی مشابہت ہماری دلی کیفیت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہم حضور کے تعلق مع اللہ کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جو نبی کا تعلق ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، اور نہ ہی مذکورہ حجاب کی نوعیت کا۔ بہرحال اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہے وہ اپنی فکر اور عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں اور کبھی عارضی طور پر غفلت یا شیطانی وسوسوں سے کوئی منفی اثرات دل اور دماغ میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً سنبھل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے آخری الفاظ ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور دفعتاً ایک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی جب وہ چوکنے ہو جاتے ہیں تو ان کی وقتی غفلت دور ہو جاتی ہے، عارضی منفی اثرات جو دل پر چھا گئے تھے ان کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور حقائق پھر سے واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہے اس آیت کی۔ آگے چلتے ہیں آیت 202 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں
انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، ثم لا یقصرون، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، آیت کے الفاظ ہیں، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ یعنی شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، یعنی اس کو گمراہ کرنے میں، راستے سے ہٹانے میں وہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص شیطان کا دوست بنے گا اس پر شیطان تو اپنا حکم چلائے گا ہی، چنانچہ شیطان اپنے بھائی بندوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ تک دور تک لے جاتے ہیں اور انہیں گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کر دم لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی آیتوں میں بلعام بن باعورہ کا واقعہ پڑھا کہ شیطان نے اس کو اپنا شکار بنا لیا اور اسے گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ لیکن جو اللہ کے مخلص اور متقی بندے ہوتے ہیں، تقوی ان کے دلوں کے اندر رچا اور بسا ہوا ہوتا ہے، ان پر شیاطین کا اثر نہیں چلا کرتا، ان کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہوئی کہ جو ہی منفی اثرات کا سایہ ان کو اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ ایک دم چونک کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 203 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت 203 ہے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، مخاطب اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے، لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، یعنی کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے لیے معجزہ دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی معجزہ چھانٹ کر چن کر لے آئیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں اس جگہ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشکلات تھیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، وہ اگرچہ ایمان نہیں لایا تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، مگر اکثر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور آپ سے تعاون بھی کرتا تھا۔ اس کے اس رویے سے امید یہ تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ ایمان بھی لے آئے گا۔ ایک دفعہ کسی محفل میں قریش کے سرداروں نے معجزات کے بارے میں بہت بحث اور تکرار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نبی ہیں تو ابھی معجزہ دکھائیں، اور یہ نہیں دکھا سکتے تو وہ دکھائیں، ایسے نہیں تو وہ کر کے دکھائیں۔ اس واقعے کی پوری وضاحت سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات پر یہی ارشاد فرمایا کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب چاہے اللہ دکھا دے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے گمان میں گویا کہ میدان مار لیا، یعنی وہ آپ پر آخری حجت قائم کر چکے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیا اور ان پر آخری حجت قائم کر دی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مجلس سے اٹھے تو ان کی محفل کے اندر ایک شور شرابہ مچ گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا اور کس کس انداز میں باتیں نہیں کی ہوں گی، اور ان باتوں سے عوام پر کیا اثرات ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
خوبیزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ آج تو گویا آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، نعوذ باللہ آپ کو لاجواب کر دیا ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے یہ واقعہ، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کے مطالبے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مشکلات، حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اس طرح کی وضاحت پہلے بھی سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ پس منظر ہے ان حالات کا جن میں فرمایا جا رہا ہے کہ معجزات کے مطالبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیں کہ معجزہ دکھانے یا نہ دکھانے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، اور اگر تمہیں معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی اور اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، پوری وضاحت سامنے آ رہی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ تمہارے رب کی طرف سے سوجھ سمجھ کی باتیں ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئے۔ آگے چلتے ہیں آیت 204 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت 204 ہے سورہ اعراف کی۔ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے سمیع یسمعو کے معنی تو سننے کے آتے ہیں، جبکہ استماع کے معنی آتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا۔ اب دیکھیے جو حضرات جہری نمازوں میں، یعنی ان نمازوں میں جن میں قرات زور سے کی جاتی ہے، جو حضرات جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کے قائل ہیں، وہ اسی آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں جیسے احناف، کیونکہ اس آیت کی روح سے قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے اور خاص ہی خاموش رہنا کا بھی حکم ہے، جبکہ نماز کے دوران خود تلاوت کرنے کی صورت میں سننے کی طرف توجہ نہیں رہے گی اور خاموش رہنے کے حکم پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے احناف حضرات کہتے ہیں کہ جب قرات کی جائے تو اس کو سنا جائے، کیونکہ دو حکم ہیں، ایک سننا اور دوسرا خاموش رہنا، اور ان دونوں حکموں پر تبھی عمل ہو سکتا ہے جبکہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا جائے۔ آگے چلتے ہیں آیت 205 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز سے نہیں، یعنی پست آواز سے، بالغدو والآصال، اور اسی طرح اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اگلی آیت 206 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین عند ربک، بے شک جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی جو آپ کے رب کے مقرب ہیں، نزدیک ہیں، یعنی ملائکہ اعلیٰ، ملائکہ، مقربین جو بھی ہیں، ان الذین عند ربک، بے شک جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے
اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کی معیت ان کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہے ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کی معیت ان کو حاصل ہے۔ یہ آیت یعنی آیت 206 اس سورہ کی آخری آیت ہے اور یہ آیت سجدے سے متعلق ہے، سجدہ تلاوت سے متعلق ہے۔ اب دیکھیے یہاں نماز کی عبادت میں صرف سجدے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ تمام نماز کے ارکان میں سجدے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ حضرت ثوبان اس کے اس سوال سے خاموش رہے، اس نے پھر یہی سوال کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے پر انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ثوبان سے سوال کرنے کے بعد میں ابو دردہ سے ملا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ مراد اس سے کثرت نوافل ہے، جب نوافل کی کثرت ہوگی تو سجدوں کی بھی کثرت ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ کر کے دعا وغیرہ کر لے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سورہ اعراف مکمل ہوئی اور اس کی آخری آیت سجدہ تلاوت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا سجدہ کرتا ہے، تلاوت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ آج سورہ اعراف مکمل ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔